السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس میں پوری دولت خرچ ہو جاتی ہے مگر کوئی افاقہ نہیں ہوتا، اور غریب خاص کر علاج کرانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو علاج بتلائے ہیں، جسے ہم طب نبوی کہتے ہیں، اگر ہم مکمل یقین کے ساتھ ان علاج کو اپنانا شروع کر دیں تو فائدہ کیسے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے علاج میں تو شک ہو سکتا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج میں نہیں ہو سکتا، اور یوں شک کرنا ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی کے متعلق میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا تاکہ جس بیماری کا علاج میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس پر آپ کا مکمل یقین اور اطمینان دونوں ہو جائیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے بھائی کے پیٹ درد کی شکایت لے کر آیا، تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھلانے کو کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، تو غالباً 3 بار کھلانے پر بھی افاقہ نہ ہوا اور بدستور موشن جاری رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں آ کے فرمایا کہ تمہارا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے مگر شہد نہیں، کیونکہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ بدستور زیادہ موشن شہد کی وجہ سے ہونا اس لیے تھا کہ جو کچھ پیٹ میں جراثیم ہوں گے وہ اچھی طرح نکل جائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بار بار شہد کھلانے پر آخرکار اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو آج میں 3 ایسی بڑی بیماریوں کا علاج نبوی بتاؤں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے صحابی کو بتلائی تھی۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے آپ وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اور اے قبیصہ، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر دے، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے چھوٹے اور مختصر عمل میں 3 بڑی بیماریوں سے نجات کا ہمیں نسخہ بتا دیا۔ تو آپ میں سے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، جسے نماز کی توفیق ملتی ہے، وہ لازمی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اندھے پن، کوڑی پن اور فالج سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث آپ کو حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 میں آپ کو مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ
اس بات پہ عمل بھی کریں گے، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، جتنے بھی قریبی لوگ ہیں اس تک یہ عمل پہنچا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔